شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو کہ جمعیت علماء بہار نے دوسری دفعہ آپ کو جمعیت کا بہار کا صدر منتخب کیا ہے۔ ہم آپ سے سیدھے طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دوسرے کاریہ کال میں آپ کے عزائم کیا ہے، موٹیوز کیا ہیں، مشنز کیا ہے، ویژنز کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم اپنے تمام اراکین مجلس منتظمہ جمعیت علماء بہار کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ ہم جمعیت کے پیغام کو اور جمعیت کے کام کو آگے لے جا سکیں، اور ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ جی، جمعیت کی جہاں تک بات کہی جاتی ہے کہ جمعیت ہمیشہ سے ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتی ہے، یکجہتی کی بات کرتی ہے۔ سیدھے طور پر ہمارا سوال یہی ہے کہ ملک کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے جمعیت کیا کارکردگی کرے گی، کیا کام انجام دے گی؟ جمعیت علماء ہند ہمیشہ قومی ایکتا کی بات کی ہے۔ اس قسم کی بیان بازی سے جس سے فتنہ پیدا ہو اس سے ہمیشہ دور رہا، اور یہ ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، اپنے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے امن، شانتی اور بھائی چارگی پیدا ہو، اور آپس میں میل محبت ہو۔ اسی سے ملک ترقی کر سکتا ہے اور ہمارے لیے بھی فلاح بہبودی ہو سکتی ہے۔ جمعیت علماء ہند سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی کوشش کر رہی ہے کہ آپس میں اپنے بھائیوں کو، برادران وطن کو لے کر کوئی پیغام دیں، اور آپس میں مل جل کر کے بیٹھیں۔ اگر کوئی بات بھی ہے تو اس کو آپس میں بیٹھ کر کے سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو جو ہے فتنہ کے طور پر اس کو دیکھا جائے۔ جس بہار کے آپ صدر بنائے گئے ہیں، جی، اور جس بہار کے جس ضلع سے آپ آتے ہیں، سچل کمیٹی کہتی ہے کہ یہ علاقہ سب سے زیادہ سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی ہر اعتبار سے پسماندہ ہے۔ لگاتار جمعیت یہ کہتی ہے کہ ہم تعلیم کی اور سرگرم ہے، تعلیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کیونکہ آپ دوبارہ چنے گئے ہیں تو یہ سوال لازمی بنتا ہے کہ ایک صدر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا اقدامات انجام دیں گے آنے والے وقت؟ یقیناً ہمارے لیے تعلیم سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، اور جمعیت علماء ہند اپنے مشن کے اندر اس بات کو رکھی ہے کہ تعلیم کو آگے بڑھایا جائے، اور بلکہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ 20 سال تک مسلمانوں کا ایک ہی ایجنڈا ہو، وہ تعلیم، 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 اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہو۔ ہم لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی کوشش کیے تھے، اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے علوم اشریاء کے لیے بھی اسکول کھولے جائیں، اور دینی تعلیم کے لیے بھی جو یعنی مکاتب اور مدارس کا قیام ہو۔ الحمدللہ ہمارے کشن گنج سے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ مثالی مکتب قائم کر رہے ہیں، اسکول بھی قائم کر رہے ہیں۔ ہمارے جمعیت کے ذمہ دار مختلف جگہ اسکول بھی قائم کیے ہیں، اور ہم اس ٹرم کے اندر اسی کو لے کر کے چلیں گے، ایک قومی ایکتا کو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم کو، کہ تعلیم آگے ہو۔ آپ نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ سال 2021 اور 2022 یعنی سیشن 2021 اور 22 کو جمعیت جو ہے صاحب اسے تعلیمی سال کے طور پر منائے گی، تو اس اور کیا کام کر رہے ہیں، کیا کارکردگی ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جمعیت علماء ضلع کشن گنج کے ماتحت میں جمعیت دینی تعلیمی بورڈ کا قیام کیا، اور اب ہر بلاک کے اندر اس بورڈ کی جو ہے یعنی شاخائیں قائم کر رہے ہیں۔ ابھی تربیتی پروگرام ہونے جا رہا ہے ستمبر کے 26 تاریخ سے 30 تاریخ تک، اور مرکز سے بھی ہمارے لوگ آئیں گے اس کی تربیت دینے کے لیے، تعلیم کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ 2021 اور 2022 ہم لوگ تعلیم ہی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کر دیں گے، اور اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ایک اہم سوال ہمارے حضرت سے۔ حضرت، کیونکہ آپ کشن گنج کے ادھیکش ہیں، ظاہر ہے یہ سوال آپ کے لیے لازمی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر ہم سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ آپ ایک ذمہ دار ہیں، یہاں کی پسماندگی، خاص کر تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، ہم لوگ 21-22 میں خصوصی طور پر تعلیمی نظام پر جو ہے مکمل طور پر ترجیح دیں۔ کیا روڈ میپ ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جگہ جگہ پر اسکول کا نظام، مکاتب کا قیام، وہ بچے خاص طور پر جو ناخواندہ ہیں اس کے لیے کم از کم تعلیم کا نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، اور جہاں تک کہ مالی تعاون کا سلسلہ ہے اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر کے، تاکہ وہ بچے بھی جو بالکل ایک دم نہ اسکول جا پا رہے ہیں نہ مکتب میں جا پا رہے ہیں، اس کے لیے تعلیم کا ہم لوگ انتظام کریں۔ ابھی ہماری جانکاری میں ایک بات آئی تھی کہ
जमीयत वाले जो हैं, जमीयत उलमा हिंद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किशनगंज की उन फैमिलीज़ के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए, बेवा के बच्चों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी तालीमी अखरायात उठाने की वो बात कर रहे थे। तो अब तक कितने लोगों के ये जो है साहब आपने अब तक कितने लोगों को तालीम देने की ये लिस्टिंग हुई है? यकीनन जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब हमें इत्तला दी कि आप 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक के, चाहे मकतब में पढ़ने वाले हों, मदरसे में पढ़ने वाले हों, स्कूल में पढ़ने वाले हों, और वो यतीम हैं, बच्ची हो या बच्चा हो, 100 आदमी का कम से कम नाम अभी आप भेजिए और उसका जो है बायोडाटा भी भेजिए, और उसके साथ साथ उसके गार्जियन का बैंक का खाता भी हो, ताकि उस पर स्कॉलरशिप के एतबार से उनको कुछ दिया जाए। तो अभी तो फ़िलहाल 100 आदमी का है, फिर इंशाल्लाह आगे और बढ़ाया जाएगा। ये 100 लोगों के नाम आ गए आपके पास? हाँ, 100 लोग के नाम, प्रोसेस में है? हाँ, वो प्रोसेस में भी है और कुछ लोग जो है फाइनल भी कर दिए हैं। अच्छा, मिसाली गांव की भी बात चल रही थी कि जमीयत की तरफ से मिसाली गांव बनाए जाएंगे, तो कितने गांव की निशानदेही हो चुकी है? अभी तक तो एक गांव के मिसाली बना रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम 50 गांव मिसाली बने, लेकिन अभी फ़िलहाल एक गांव में काम चल रहा है। देश के जो मौजूदा हालात हैं सर, आखिरी सवाल है मेरा, जी, देश के जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा हालात में जिस तरह से मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, जमीयत को टारगेट किया गया, दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया गया, मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट किया गया, और हर उस मुसलमान को टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं सही इस्लामी नहज पर चलने की कोशिश करता है, उस पर क्या कहते हैं? जमीयत उलमा हिंद हमेशा मज़लूमों के साथ दिए हैं और उसकी मदद भी कर रहे हैं। एक आदमी पर इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है, लेकिन मुजरिम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए। जमीयत उलमा हिंद अदालत के एतबार से कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं और उसमें मदद भी पहुंचा रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी एक सर्कुलर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से तमाम रियासतों में आया है और तमाम ज़िलों में पहुँचाए हैं कि अगर कहीं इस किस्म का हुजूमी तशद्दुद हो और उसकी जो है सही कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उसका बायोडाटा जो जमीयत ने एक फार्म भेजा है उसको दिया जाए और उसके ज़रिए से जो है जमीयत आगे काम करेगी और उसके लिए जो है उसकी मदद करेगी और मदद कर भी रही है।